نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی کے فضل و احسان سے تفسیر مصطلح الحدیث کے 10ویں سبق میں حاضر ہیں۔ آج ہم گفتگو کریں گے مستدرک للحاکم، صحیح ابن خزیمہ اور صحیح ابن حبان، کیونکہ ہم خبر صحیح کے بارے میں پڑھ رہے ہیں اور یہ کتابیں صحیحین کے بعد صحیح احادیث کے ذخیرے کے حوالے سے مشہور ہیں کہ اگر آپ کو صحیح احادیث تلاش کرنی ہے تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے بعد ان کتابوں میں تلاش کریں۔ تو سب سے پہلے ہے مستدرک الحاکم۔ ہوا کتاب ضخم من کتب الحدیث، یہ کتب حدیث میں سے ایک ضخیم کتاب ہے، بڑی کتاب ہے۔ ذکر مؤلفہ فیہ الاحادیث الصحیحہ، اس کے مؤلف نے اس میں احادیث صحیحہ ذکر کی ہیں۔ التی علی شرط الشیخین، جو شیخین کی شرط پر ہیں، جو امام بخاری اور امام مسلم کی شرط ہے کہ اس شرط کے ساتھ ہم حدیث کو لیتے ہیں، اپنی کتاب میں داخل کرتے ہیں، تو وہ اس شرط پر مصنف نے حدیث صحیحہ کو ذکر کیا ہے کہ جو امام بخاری اور امام مسلم کی شرط پر پوری اتر رہی تھی۔ اولا شرط احدہما، یا ان میں سے کسی ایک کی شرط پر، ولم یخرجاہا، اور انہوں نے اس کی تخریج نہیں کی، یعنی وہ احادیث جو امام بخاری و امام مسلم میں سے دونوں کی شرط پر یا کسی ایک کی شرط پر پوری اتر رہی تھی لیکن انہوں نے اپنی کتاب میں داخل نہیں کی، امام حاکم نے ان احادیث کو اس میں مستدرک میں ان کی تخریج کی ہے، ان کو درج کیا ہے۔ کما ذکر الاحادیث الصحیحہ عندہ، آپ نے اپنی طرف سے بھی احادیث صحیحہ اس میں ذکر کی ہیں، یعنی وہ احادیث جو صحیحہ ہیں اور امام بخاری و مسلم کی شرط پر پوری نہیں اتر رہی، اپنی طرف سے بھی ذکر کی ہیں۔ وَإِن لَمْ تَكُنْ عَلَى شَرْطِ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا، اگرچہ شیخین میں سے کسی کی شرط پر پوری نہیں اتر رہی ہے۔ معبراً عنہا بأنہا صحیحۃ الاسناد، آپ نے تعبیر کی ہے کہ یہ صحیحۃ الاسناد ہیں، اس کی وضاحت فرما دیا۔ وربما ذکر بعض الاحادیث، کبھی کبھی آپ نے وہ احادیث بھی ذکر کی ہیں التی لم تصح، جو صحیح نہیں ہیں، لیکنہ نبہ علیہا، لیکن آپ نے اس پر تنبیہ فرما دی ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ وہ متساہل فی التصحیح، ایک بات ہے کہ آپ صحیح کا حکم لگانے میں متساہل ہیں، نرمی برتتے ہیں۔ فینبغی ان یتتبع ویحکم علی احادیثہ، بس چاہیے کہ تتبع کیا جائے اور حکم لگایا جائے احادیث پر بما یلیق بحالہا، وہ جو ان کے لائق ہے، یعنی جو حکم بنتا ہے کسی حدیث کا وہی حکم لگایا جائے۔ وَلَقَدْ تَتَبَّعَهُ الذَّهْبِيُّ، امام ذہبی نے تتبع کیا ہے، وَحَكَمَ عَلَى أَكْثَرِ أَحَادِيثِهِ، اور آپ کی اکثر احادیث پر حکم لگایا ہے بما یلیق بحالہا، جو ان احادیث کے لائق تھا۔ وَلَا يَزَالُ الْكِتَابُ بِحَاجَةٍ إِلَى تَتَبُّعٍ وَعِنَایَةٍ، ابھی بھی یہ کتاب تتبع اور توجہ کی محتاج ہے، یعنی اب بھی ضرورت ہے اس کی احادیث میں تتبع کیا جائے اور جو احادیث کا حکم ہے وہی لگایا جائے، چونکہ امام حاکم حکم لگانے میں تساہل سے کام لیتے ہیں۔ اب دوسری کتاب ہے صحیح ابن حبان۔ ھذا الکتاب ترتیبہ مخترع، یہ کتاب ہے، اس کی ترتیب مخترع ہے، یعنی اس کی ترتیب کوئی صحیح ترتیب نہیں ہے۔ مخترع یعنی بے ترتیب ہے، یہ کتاب احادیث کسی خاص ترتیب سے نہیں آئی ہے۔
فلیس مرتبا علی الابواب ولا علی المسانید، یہ ابواب اور مسانید پر مرتب نہیں کی گئی ہیں، جیسا کہ محدثین کا اسلوب ہے کہ مختلف ترتیبوں کے ساتھ احادیث کو جمع کرتے ہیں، کہیں کتب بناتے ہیں، پھر ان کے ابواب بناتے ہیں، پھر ان کے تحت احادیث لکھتے ہیں، یا جو ہے الف بائی یعنی حروف ہجا کی ترتیب سے، یا مسانید صحابہ روات کی ترتیب سے، یا موضوعات کی ترتیب سے۔ تو صحیح ابن حبان میں امام یعنی ابن حبان نے یہ رعایت نہیں فرمائی، وَلِهَذَا أَسْمَاهُ التَّقَاسِيمُ وَالْأَنْوَاءُ، اس لیے آپ نے اس کا نام بھی التقاسیم والانواع رکھا ہے۔ وَالْكَشْفُ عَلَى الْحَدِيثِ مِنْ كِتَابِ هَذَا عَسِرٌ جِدًّا، اور آپ کی کتاب میں سے حدیث کو تلاش کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ آپ کوئی خاص ترتیب نہیں ہے۔ وَقَدْ رَتَّبَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ عَلَى الْأَبْوَابِ، بعض متأخرین نے آپ کی کتاب کو ابواب پر مرتب کیا ہے، جیسے ومصنف متساہل فی الحکم علی الحدیث بالصحہ، اور آپ کی جو مصنف یعنی ابن حبان جو ہیں وہ بھی متساہل ہیں فی الحکم علی الحدیث بالصحہ، حدیث پر صحت کا حکم لگانے کے حوالے سے آپ بھی متساہل ہیں۔ لیکنہ اقل تساہلا من الحاکم، امام حاکم کی نسبت آپ کم تساہل سے کام لیتے ہیں، تو آپ بھی یعنی احادیث پر حکم لگانے کے لحاظ سے تساہل سے کام لیتے ہیں۔ پھر ہے صحیح ابن خزیمہ، ہوا اعلی مرتبہ من صحیح ابن حبان، یہ صحیح ابن حبان سے اعلی مرتبہ کی ہے، لشدت تحری ہے، شدت تحری کی وجہ سے، یعنی آپ نے جو اس میں تلاش کھوج لگایا ہے اس میں آپ نے شدت سے کام لیا ہے۔ حتی انہ یتوقف فی التصحیح لادنی کلام فی الاسناد، یہاں تک کہ اسناد میں ادنا سے کلام کی وجہ سے بھی آپ صحیح کا حکم لگانے میں توقف سے کام لیتے ہیں، آپ وہاں رک جاتے ہیں، صحیح کا حکم نہیں لگاتے اگر سند میں کوئی ادنا سے بھی بات ہو، تو کیونکہ آپ کا یعنی جو اسلوب ہے، جو آپ کا پیمانہ ہے وہ ذرا سخت ہے، تو اس لحاظ سے آپ کی کتاب جو عمدہ ہے صحیح ابن حبان کی نسبت۔ تو یہ تین تصانیف جو ہیں مستدرک الحاکم، صحیح ابن حبان اور صحیح ابن خزیمہ، ان کتب میں آپ صحیح احادیث تلاش کر سکتے ہیں۔